شام کا وقت تھا، سورج اپنی سنہری کرنوں کو سمیٹ رہا تھا اور آسمان ہلکی ہلکی نارنجی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، وہ جگہ نہ بہت پرانی تھی اور نہ بہت ہی جدید، مگر اس کی یہ خاص بات یہ تھی کہ وہاں ایک پرانا ویران کنواں تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے اس کنویں کے پاس مت جانا، وہاں کوئی رہتا ہے جیسے کوئی سایہ، مگر جیسے ہی انسانی فطرت ہے جو منع کرو وہیں پہ جانے کو دل کرتا ہے۔ اسی بستی میں ایک نایاب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت چپ چاپ سے سیدھی سادی سی مگر بہت ہی خوبصورت اور سادہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر 19 سال کے قریب تھی۔ یہ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھا کرتی تھی، خوابوں میں رہنے والی انسان تھی، دنیا سے تھوڑی الگ تھلگ رہتی تھی۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ بھٹک گئی، اندھیرے نے آ لیا، بارش برسنے لگی اور وہ وہیں پھنس گئی اور وہ اسی کنویں کے سامنے آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو وہی کنواں ہے، مگر بارش میں پناہ لینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کنویں کے پاس کھڑی رہی اور جیسے ہی پہلا قطرہ اس کے گال سے ٹکرایا، یہ سرد عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم یہاں اکیلی ہو؟ نایاب نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر سے دوبارہ آواز آئی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ نایاب اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ صبح گاؤں والوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ نایاب کو جب ہوش آئی تو وہ اپنے کمرے میں تھی، مگر کچھ بدل چکا تھا۔ اسے اپنے خوابوں میں ایک سایہ نظر آتا تھا جو اس سے باتیں کرتا، اس کو اشعار سناتا اور اس کے دل کی باتیں کرتا۔ وہ ڈرنے کی بجائے اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے تمہاری خاموشی نے پکارا ہے۔ میں ایک جن ہوں، مگر تم جیسی نرم و نازک حساس طبیعت والی کو کبھی کچھ نہ کہوں گا۔ نایاب کا دل زور زور سے دھڑکا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے خوف نہیں آ رہا تھا۔ وہ راتوں کو جاگنے لگی، اپنے دل سے باتیں کرنے لگی، وہ جن کے قریب ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک رات جن نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نایاب ہکی بکی رہ گئی اور اس کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ نایاب کا چہرہ دن بدن اداس رہنے لگا تھا۔ گاؤں والے باتیں کرتے، اس لڑکی پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ایک دن نایاب کی ماں اس کو دم کروانے کے لیے ایک پیر صاحب کے پاس لے کر گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس پر دم کیا تو وہ چیخیں مارنے لگی کہ اس کو کچھ مت کہنا، وہ برا نہیں ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو اب اس سے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جن کا معاملہ ہے۔ نایاب پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا اور اس کو جیسے ہی پیر صاحب اس کو دم کرنے لگے تو وہ باہر آ گیا اور کہنے لگا، میں اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، صرف اس سے محبت کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا، یہ دو دنیایں ہیں، ایک انسان اور جن، یہ کیسے مل سکتے ہیں؟ تو جن کہنے لگا، نایاب اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور میری دنیا میں چلی آؤ۔ نایاب کو اپنے ماں باپ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ جن نے اس کو کچھ نہ کہا اور واپس چلا گیا۔ اب بھی اکثر لوگ نایاب کو اور اس سائے کو اکثر کنویں کے قریب دیکھتے ہیں، لیکن نایاب اب سب کچھ بھول چکی ہے۔ اس نے نہ شادی کی اور نہ کسی کے ساتھ محبت، اور آج بھی وہ اسی کے انتظار میں ہے۔